أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، والذین ہادو، اور وہ جو یہودی ہوئے، والصابئین، اور ستارہ پرست، والنصارى، اور نصارہ، والمجوس، اور مجوسی وہ جو بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ایران میں ہوا کرتے تھے، اور ان کا مذہب آگ کی پوجا کرنا تھا، آگ کی پوجا کرتے تھے، آتش پرست، والمجوس، اور مجوسی، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، بت پرست، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ یفصل بینہم، فیصلہ فرمائے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی یہ مختلف اہل مذاہب کا ذکر ہے، جن میں سے ہر کوئی اپنے کو حق پر سمجھتا ہے اور کہتا ہے، جبکہ ان میں حق پر وہی ہیں جو اہل ایمان ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی آخری ہدایت پر چل رہے ہیں، اور واضح اور صاف راستے پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مختلفین کے درمیان، ان مختلف اہل مذاہب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ اپنا فرمائے گا، اور وہاں پر سب کو پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ ہر ایک چیز پر گواہ ہے، یعنی ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اور اپنے علم اور اپنے سمع و بصر سے ہر جگہ حاضر ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یسجد له، سجدہ کرتے ہیں اس کے لیے، من فی السماوات ومن فی الارض، وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب جو زمین میں ہیں، یعنی ساری مخلوقات اسی کے لیے سجدہ کرتی ہیں، اسی کے لیے سجدہ کرتی ہیں، اسی کے لیے فرما بردار ہیں، جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ والشمس والقمر والنجوم، اور سورج اور چاند اور ستارے، اور سورج اور چاند اور ستارے، یہ وہ مخلوقات ہیں جو آسمان کی طرف ہیں، بلندی پر واقع ہیں، تو ان کا خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اس لیے کہ یہ وہ مخلوقات ہیں جن کو بہت سارے مشرک پوجتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کا خاص طور سے ذکر فرمایا، تاکہ معلوم ہو کہ یہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتی ہیں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، اور لیکن اس اللہ کے لیے سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر تم واقعی میں اس کی عبادت کرتے ہو۔ الم تر ان اللہ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ،
یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، سجدہ کرتے ہیں اس کے لیے وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب جو زمین میں ہیں، والشمس والقمر والنجوم، اور سورج اور چاند اور ستارے، والجبال والشجر والدواب، اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور چوپائے، یعنی سب ہی اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، لیکن ان کے سجدے کی کیفیت ان کے مطابق ہے، ہر مخلوق کے اپنے حساب سے اپنے مطابق ہے، اور اس کی کیفیت کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سارے لوگوں میں سے۔ اب جہاں پر لوگوں کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا بہت سارے لوگوں، یعنی لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں، کیونکہ انسان وہ مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آزادی اور اختیار دیا ہے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ تو جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور جنہوں نے ایمان نہیں لایا وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، تو فرمایا اور بہت سارے لوگ، یعنی وہ بھی سجدہ کرتے ہیں لوگوں میں سے۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے لوگ حق علیہ العذاب، پکا ہو چکا ہے ان پر عذاب، یعنی ان پر عذاب کا فیصلہ پکا ہو چکا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایمان نہیں لانے سے انکار کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو ماننے سے اور اس کے سامنے اپنا سر جھکانے سے انکار کیا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اور جس کو ذلیل کرے اللہ، یوہن اہان یوہین اہانتن سے ہے، ذلیل کرنا، مراد ہے رسوا کرنا، بدبخت کر دینا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اور جس کو ذلیل کرے اللہ، رسوا کرے اللہ، فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی عزت کرنے والا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دونوں جھگڑا کرنے والے ہیں، اختصموا فی ربہم، جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں، یہ دونوں جھگڑا کرنے والے ہیں۔ خصمانی، خصم کہتے ہیں جھگڑا کرنے والا، یعنی دو اگر آپس میں جھگڑا کرنے والے ہیں تو یہ ایک خصم ہے، یہ ایک خصم ہے، تو دونوں ملا کے کیا ہو گئے؟ خصمان ہو۔ ہادانی، یہ دونوں، خصمانی جھگڑا کرنے والے ہیں، اختصموا فی ربہم، انہوں نے جھگڑا کیا ہے فی ربہم، اپنے رب کے بارے میں، یعنی اپنے رب کے توحید کے بارے میں ان کا آپس میں جھگڑا ہے۔ آیت نمبر 19 کے ضمن حدیث ہے اس کی شان نزول سے متعلق، یہ دونوں جھگڑا کرنے والے، ابو ذر رضی اللہ عنہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ آیت ہادانی خصمان اختصموا فی ربہم ان کے بارے میں نازل ہوئی جو جنگ بدر کے روز مبارزت کے لیے میدان میں سامنے آئے تھے۔ حمزہ اور علی اور عبیدہ بن حارث، یہ مسلمانوں کی طرف سے، اور عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ، یہ مشرکوں کی طرف سے۔ تو ان کے بارے میں یہ مبارزت ہوئی جنگ بدر کے دن، باقاعدہ جنگ شروع ہونے سے پہلے جو ابتدائی ادھر سے کچھ پہلوان آتے ہیں، ادھر سے کچھ پہلوان آتے ہیں، اور دونوں صفوں کے بیچ میں ان کے درمیان پہلے جنگ ہوتی ہے، تلوار بازی ہوتی ہے، تو اس کو مبارزت کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، لیکن یہ آیت کا مفہوم اسی پر خاص نہیں ہے، یہ عمومی مفہوم، عمومی ہے، یعنی اگر کوئی خاص سبب میں کوئی آیت نازل ہوئی تو اس تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ اس کا جو عام معنی ہے اس کے تحت وہ آیت عام ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان ایک طرف ہیں اور دوسری طرف اہل کفر ہیں یا اہل شرک ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اللہ رب العزت کے بارے میں جھگڑا ہے، ان دونوں کے درمیان اللہ رب العزت کی توحید کے متعلق جھگڑا ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ ہادان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دونوں جھگڑا کرنے والے ہیں، اختصموا فی ربہم، جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں۔ تو جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید
کے علم بردار ہیں، اور جو اہل شرک ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو ماننے سے انکاری ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے بہت سارے شرکاء اور جھوٹے اور باطل معبود بنا رکھے ہیں۔ فالذین کفروا، بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، کاٹے جائیں گے، قطعت کاٹے جائیں گے، لہم ان کے لیے، ثیاب من نار کپڑے آگ کے، ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، یعنی آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، یعنی ہر طرف سے آگ ہوگی۔ جس طریقے سے انسان کپڑا پہنتا ہے تو وہ چاروں طرف سے اسے ڈھانپ لیتا ہے، تو آگ بھی جہنم کی انہیں ہر طرف سے ڈھانپی ہوئی ہوگی۔ فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کاٹے جائیں گے ان کے لیے ثیاب ان کپڑے، من نار آگ سے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اونڈیلا جائے گا، صب یصب، صبن کہتے ہیں ڈالنا یا اونڈیلنا، جیسے اسی طرح پیٹرول پمپ پہ یہاں جاتے ہیں تو کہتے ہیں صب یعنی ڈالو، صب پیٹرول، پانی پیٹرول ڈالو، اس طرح صب یصب کا مطلب ڈالنا یا کوئی چیز کو اونڈیلنا۔ یصب من فوق رؤوسہم، اونڈیلا جائے گا، من فوق رؤوسہم ان کے سروں کے اوپر سے، رؤوس رأس کی جمع ہے سر، اونڈیلا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے، الحمیم گرم پانی، کھولتا ہوا نہایت گرم پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، پگھلا دیا جائے گا، یسحر، سحر یسحر کا مطلب پگھلا دینا، یسحر بہ پگھلا دیا جائے گا، بہ اس کے ذریعے، یعنی اس کھولتے ہوئے نہایت ہی گرم پانی کے ذریعے پگھلا دیا جائے گا اس کے ذریعے، ما فی بطونہم، وہ جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، ان کے پیٹوں میں جو چربی ہے، جو انتڑیاں ہیں، وہ سب پگھل کے باہر نکلیں گی، والجلود، اور چمڑیاں بھی، یعنی چمڑیاں بھی جلائی جائیں گی، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ ٹوٹ کر، یعنی بکھرنے لگیں گی، ٹوٹ کر جو ہے نا گرنے لگیں گی اس گرم پانی کے ڈالنے کے بعد اس کی شدت سے۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، پگھلا دیا جائے گا اس کے ذریعے سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور چمڑیاں بھی، والجلود جلد کی جمع جلود، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے ہتھوڑے ہیں، مقامع ہتھوڑے ہیں، من حدید لوہے کے، یعنی ان کو مارنے کے لیے فرشتوں کے پاس لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑے ہوں گے، جب وہ جہنم کے ایسے نکلنے کی کوشش کریں گے تو ہتھوڑے مار کر انہیں بیچ میں واپس بھیجا جائے گا۔ لہم ولہم مقامع من حدید، اور ان کے لیے ہتھوڑے ہیں لوہے کے، کلما ارادو ان یخرجوا منہا من غم، کلما جب بھی ارادو و ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا کہ وہ نکل جائیں اس میں سے، من غم، من غم کے سبب، اعیدوا فیہا وہ لوٹا دیے جائیں گے اسی میں، یعنی وہ نکلنے کے لیے چل کر قریب آئیں گے تو وہاں پر فرشتے ہتھوڑے لے کے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور انہیں مار کر جو ہے نا پھر سے انہیں جہنم کے اندر ڈھکیل دیں گے۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور چکھو عذاب جلنے کا، وذوقوا اور چکھو عذاب الحریق جلنے کا عذاب، الحریق کہتے ہیں آگ یا جلنا، جلنے کا عذاب چکھتے رہو، یعنی ان سے فرشتے ہتھوڑے سے ماریں گے اور کہیں گے چلو نکلو، عذاب جلنے کا عذاب چکھو۔ جب اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے عذاب کی ہولناکیاں بیان فرمائی تو پھر آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں بھی بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ نے جن کو اہل ایمان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، بے شک اللہ داخل کرے گا ان کو جنہوں نے ایمان لایا اور عمل کیا نیک، ایسی جنتوں میں تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی جن کے نیچے سے نہریں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہ پہنائے جائیں گے ان میں اساور من ذہب، کنگن سونے کے، اساور کہتے ہیں کنگنوں کو، سوار اس کا واحد ہے، اس کی جمع ہے اسورہ اور اساور، من ذہب سونے کے، پہنائے جائیں گے وہ اس میں کنگن سونے کے، ولؤلؤا اور موتی، اور لؤلؤا اور موتی، اور سونے کے کنگن پہننا یا سونا پہننا مردوں کے لیے اہل ایمان کے اوپر اللہ نے دنیا کے اندر حرام رکھا ہے، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ انہیں سونے کے کنگن پہنائے گا، اور اسی طرح آگے آ رہا ہے وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، اور ان کا لباس ان میں ریشم ہوگا،
تو اسی طرح ریشم بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اوپر دنیا میں حرام رکھا ہے اپنی شریعت میں، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ انہیں ریشم کا لباس عطا فرمائے گا، فرمایا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، اور ان کا لباس ان میں ریشم ہوگا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کو ہدایت دی جائے گی پاکیزہ بات کی طرف، وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور وہ ہدایت دیے جائیں گے انتہائی قابل تعریف ہستی کے راستے کی طرف، وَهُدُوا، اور وہ ہدایت دیے جائیں گے إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، الحمید یعنی انتہائی قابل تعریف، جو بہت زیادہ تعریف کے قابل ہے، الحمید حمد کے لائق ہے، اور وہ ہدایت دی یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور وہ ہدایت دیے جائیں گے الحمید کے راستے کی طرف، وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور وہ ہدایت دیے جائیں گے إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، پاکیزہ بات کی طرف۔ اس آیت میں دو معنی اس کے مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جنت کے بارے میں ہے کہ جب وہ اہل ایمان جنت میں داخل کیے جائیں گے تو وہاں پر انہیں پاکیزہ بات کی طرف ہدایت دی جائے گی، اور انہیں قابل تعریف ہستی کے راستے کی طرف ہدایت دی جائے گی، مطلب وہ وہاں پر ہر وقت ان کی سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد جاری ہوگی، اور وہ اس میں اللہ جنت میں رہ کر وہ اللہ ہر وقت اللہ کی تسبیح اور حمد کریں گے، لیکن یہ بطور تکلیف نہیں ہوگا، یعنی جیسے یہاں پر دنیا میں آپ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو اس میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، یعنی اس میں کچھ مشقت ہوتی ہے، تو اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر بغیر کسی تکلیف کے ہوگا، فطرتاً ہوگا، جیسے کہ سانس نکلتی ہے تو آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ سانس لینے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو اسی طرح جو ہے جنتی جنت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح ان سے ہر وقت جس طرح سانس دنیا میں لیتے ہیں اس طریقے سے ان کی زبان سے ہوتی رہے گی، کرتے رہیں گے۔ یہ تو ایک آخرت میں جنت کے اندر کا بات، اور بعض نے فرمایا کہ یہ دنیا کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں پاکیزہ قول کی طرف ہدایت دی، یعنی لا الہ الا اللہ کے کلمے کی طرف، وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ان کو الحمید کے راستے کی طرف ہدایت دی، یعنی دین اسلام کی طرف۔ اور دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، دونوں معنی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، یعنی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں ان لوگوں کو، اللہ کے دین سے روکتے ہیں، اور مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں۔ تو اس آیت سے اہل علم نے جو بتایا، جیسے حافظ ابن کثیر نے، کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ اس سورت کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مدنی ہے یا مکی ہے، تو اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ راجح بات یہ ہے کہ جیسا کہ صاحب جلالین کے حوالے سے ہم نے بتایا تھا کہ یہ سورت مدنی ہے، سوائے چند آیتوں کے کہ وہ مکی ہیں۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مدنی سورت ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، اور یہ مدینہ پہنچنے کے بعد کی بات ہے کہ جب مدینہ پہنچے اہل ایمان مدینے میں تھے تو مکے والے ان کو مسجد حرام میں آنے سے روکتے تھے، منع کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں گئے، انہوں نے آنے نہیں دیا، پھر اس کے بعد اس بات پر اتفاق ہوا کہ آئندہ سال آ کر عمرہ کریں گے۔ تو ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، الذی جعلناہ للناس، وہ کہ ہم نے بنایا ہے جس کو، للناس لوگوں کے لیے، یعنی جس کو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، یعنی لوگوں کے لیے عبادت کی جگہ بنایا ہے، سواء العاکف فیہ والباد، اس حال میں کہ برابر ہیں، اس حال میں کہ سواء برابر ہیں، فی العاکف وہ جو مقیم ہے، فیہ اس میں، والباد اور باہر سے آنے والا بھی، یعنی وہاں پر مکے کے اندر سب برابر ہیں، چاہے مکے کا مقیم ہو، مکے میں رہنے والا وہاں کا رہائشی ہو، یا باہر سے عبادت کے لیے آیا ہوا مسافر ہو، دونوں وہاں پر کیا ہیں، برابر ہیں، یعنی سب کو وہاں پر آنے کی اور عبادت کرنے کی پوری اجازت ہے۔ تو العاکف سے مراد ہے مقیم، جو وہاں العاکف عکف یعکف عکوفاً، کسی جگہ پر مجاور بنے رہنا، ایک جگہ پر ٹھہرے رہنا، تو عاکف سے مراد یہاں پر ہے مکے والا، جو مکے کا رہائشی ہے وہیں پہ رہنے والا ہے، تو یہ عاکف ہو گیا۔ الباد کا مطلب جو باہر سے آنے والا، تو وہاں پر برابر ہیں کا مطلب یہ ہے کہ سب کے لیے وہاں پر برابر حقوق ہیں، کہ سب وہاں پر آسانی سے وہاں پر اللہ کی عبادت کریں گے، اور ان کے کام میں، ان کی عبادت میں، طواف میں، قیام میں،
دعا میں زیارت میں ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ للناس الذی جعلناہ للناس، وہ کہ ہم نے بنایا ہے جس کو لوگوں کے لیے، سواء العاکف فیہ والباد، اس حال میں کہ برابر ہیں وہ جو مقیم ہیں اس میں، والباد اور باہر سے آنے والا بھی۔ ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم، اور جو بھی چاہے گا اس میں الحاد کرنا یعنی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرنا چاہے گا، یعنی وہاں پر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنا چاہے گا، ظلم اور سرکشی کا ارتکاب کرنے کا ارادہ کرے گا۔ تو ومن یرد فیہ بالحاد، اور جو بھی ارادہ کرے گا اس میں، یعنی مسجد حرام میں، حدود حرم میں، بالحاد الحاد کرنے کا، تجاوز کرنے کا، بظلم ظلم سے، یعنی ظلم اور سرکشی کی نیت سے، یعنی جان بوجھ کر۔ ظلم سے مطلب کیا ہے؟ یعنی غلطی سے نہیں، کسی سے کوئی غلطی ہوگی نہیں، وہ ظلمن یعنی ظلم کی نیت سے وہاں پر الحاد کا ارادہ کرتا ہے، نافرمانی کا ارادہ کرتا ہے، ظلم کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو کیا ہوگا؟ نذقہ، ہم اسے چکھائیں گے، من عذاب علیم، دردناک عذاب۔ اس آیت کی روشنی میں سلف فرماتے تھے کہ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ صرف ارادہ بھی کرے گا تو اللہ اسے مزہ چکھائے گا، یعنی کرنے سے کرنا عام حالات میں کیا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو برائی کا ارادہ کرے گا لیکن برائی نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی رکھے گا، لکھ دے گا، گناہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نیکی لکھے گا۔ لیکن کعبۃ اللہ کے اندر یا مسجد حدود حرم کے اندر کوئی اگر الحاد کا ارادہ بھی کرے گا تو اللہ کہہ رہا ہے نذقہ من عذاب علیم، ہم اسے عذاب علیم چکھائیں گے۔ تو یہاں پر اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے گا، مکے کے حدود میں جا کر وہاں پہ کسی کا قتل کرنے کا، وہاں پہ چوری کرنے کا، یا وہاں پہ جو ہے کسی پہ ظلم کرنے کا، اگر ارادہ اور عزم بھی کر لے گا، اگرچہ کہ اس نے عمل نہیں کیا ہے، تب بھی جو ہے نا وہ اس وعید میں آ جاتا ہے، کیونکہ یہ حدود حرم کی حرمت اور اس کے تقدس کی وجہ سے یہ بات ہے۔ ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم، اور جو چاہے گا اس میں تجاوز کرنا ظلم کی وجہ سے یا ظلم کی نیت سے، نذقہ من عذاب علیم، تو ہم چکھائیں گے اس کو عذاب علیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے پناہ دی ابراہیم کو مقام پر بیت اللہ کے، وَإِذْ بَوَّأْنَا، اور جب ہم نے پناہ دی یعنی ٹھکانہ دیا، جگہ دی ابراہیم کو، مکان البیت، بیت اللہ کے مقام کا، تو یا پتہ بتایا ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ کا، یعنی بیت اللہ کی جگہ کا پتہ بتایا، تو بیت اللہ اس سے پتہ چلا کہ بیت اللہ جو ہے وہ پہلے سے موجود تھا، یہ اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے جو قائم کیا گیا، لیکن طوفان نوح کے اندر یہ اٹھایا جا چکا تھا، تو اس کی جگہ نامعلوم ہو چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ جگہ بتائی اور انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور وہاں اس کو آباد کرو۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے پناہ دی ابراہیم کو مقام پر بیت اللہ کے، اللہ تشرک بھی شیئا، کہ تو شریک نہ ٹھہرا میرے ساتھ کسی کو، وطہر بیتیا، اور پاک و صاف رکھ میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور تو اعلان کر لوگوں میں حج کے لیے، وَأَذِّن أَذَّنَ يُؤَذِّنُ، اعلان کرنا، اسی سے اذان ہے کیونکہ نماز کا اعلان کیا جاتا ہے، تو اذن، اور تو اعلان کر، فی الناس، لوگوں میں، بالحج، حج کے لیے۔ تو اسی لیے روایات میں آتا ہے، مفسرین نے جو ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان حج کو آنے کے لیے اعلان کرنے کا حکم دیا، تو ابراہیم علیہ السلام ابو قبیس نامی پہاڑ پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اعلان کیا، دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں سمت گھوم کر اعلان کیا پہاڑ پر سے، کیا ہے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم پر کعبۃ اللہ کا حج فرض کیا ہے، بس تم حج کرو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آواز ہر ایک تک پہنچا دی۔ انہوں نے اس وقت جب اعلان کیا تھا تو وہاں پر بظاہر تو کوئی سننے والا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم آواز دو، ہم اس آواز کو پہنچائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک وہ آواز پہنچا دی۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور تو اعلان کر لوگوں میں حج کا، یا تو کا رجالا، کہ وہ آئیں تیرے پاس، رجالن، پیدل، رجال راجل کی جمع ہے، یہاں پر مراد ہے راجل کی جمع ہے، رجل کی جمع بھی رجال ہوتی ہے، رجل کہتے ہیں آدمی کو، تو اس کی جمع بھی رجال ہوتی ہے، لیکن راجل
اس کی جمع بھی رجال ہے، وہ ہوتا ہے پیدل چلنے والا، پاؤں پر چلنے والا، یعنی رجل کہتے پاؤں کو، تو رجل پر چلنے والا وہ راجل ہے، اس کی جمع رجال. یا تو کا رجالن، وہ آئیں گے تیرے پاس رجالن پیدل، یعنی کچھ لوگ قریب والے لوگ ہیں تو وہ پیدل چل کر حج کے لیے آئیں گے. وعلی کل ضامر، اور ہر قسم کی دبلی پتلی اونٹنیوں پر، ضامر کہتے ہیں وہ اونٹنی جو زیادہ چلنے کی وجہ سے دبلی ہو چکی ہے. وعلی کل ضامر، اور ہر دبلی پتلی اونٹنی پر، اور ہر قسم کی دبلی پتلی اونٹنیوں پر، یاتین من کل فج عمیق، وہ آئیں گی ہر دور دراز راستے سے، من کل فج عمیق، ہر دور دراز راستے سے. فج کہتے ہیں راستہ، من کل فج ہر دور دراز، عمیق دور دراز، عمیق کہتے ہیں اصل میں گہرا، گہرے سے مراد یہ ہے کہ بہت دور کا راستہ، فج کہتے ہیں راستہ. وہ آئیں گی دبلی پتلی اونٹنیوں پر، وہ آئیں گی ہر دور دراز راستے سے، یعنی چل کر بیت اللہ کی طرف آئیں گی. لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ حاضر رہیں، منافع لہم، اپنے منافع کے لیے. منافع یعنی دینی منافع بھی اور دنیاوی منافع بھی. دینی منافع یہ ہیں کہ وہ حج اور عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، قیام کریں گے، سعی کریں گے، دعا کریں گے، عبادات کریں گے، تو یہ سارے اور یہ مقدس مقامات کی یہاں پر زیارت کریں گے، تو یہ خود منافع ہیں، اخروی اجر و ثواب جو اس سے حاصل ہوگا. اور دنیاوی منافع یہ ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ تجارت کر سکتے ہیں، اور وہاں پر ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے. تو یہ دنیاوی منافع بھی ہیں جو اس کے دینی اور دنیاوی منافع انہیں حاصل ہوں گے. لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ حاضر رہیں اپنے منافع کے لیے. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور وہ تاکہ ذکر کریں اللہ کے نام کا، فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں. معلوم دنوں میں یعنی معلوم دنوں میں سے مراد یہ ہیں ایام 10 ذی الحجہ ہیں، ذی الحجہ کے ابتدا 10 دن، 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک یہ ایام معلومات ہیں. اور اگر بعض اہل علم مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد یوم عرفہ اور اس کے بعد کے تین دن ہے، اور بعض نے کہا کہ یوم النحر قربانی کا دن اور اس کے بعد کے 2 دن ہیں. تو لیکن جو مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ 10 ذی الحجہ ہیں، 10 ذی الحجہ کے 10 دن مراد ہیں. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور ان دنوں کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ، کہ سال کے دنوں میں سے کسی دن میں عمل صالح اللہ کو اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو عمل صالح محبوب اور پسندیدہ ہے، یعنی 10 ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ کے 10 دن. تو ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں یہی ایام معلومات ہیں. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، اور تاکہ وہ ذکر کریں اللہ کے نام کا ایام معلومات میں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اس پر جو رزق دیا ہے اس نے ان کو، من بہیمۃ الانعام، چوپایوں میں سے. بہیمۃ الانعام چوپائے یعنی اونٹ، گائے، مینڈا اور بکری، تو نور اور مادہ دونوں. عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اس پر جو کہ رزق دیا ہے اس نے ان کو انہی چوپایوں میں سے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی انعام اور نوازش ہے بندوں کے اوپر، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ چوپائے، یہ مویشی عطا فرمائے ہیں جن سے انسان کے بہت سارے منافع اور فوائد وابستہ ہیں. فَكُلُوا مِنْهَا، پس تم کھاؤ اس میں سے. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ تنگ دست فقیر کو. البائس پریشان حال، تنگ دست، الفقیر فقیر، اور کھلائیں، خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ تنگ دست فقیر کو. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر وہ چاہیے کہ دور کریں تفثہم، اپنے میل کچیل کو، یعنی جب وہ اس سے فارغ ہو جائیں، حج کے اعمال سے، مناسک سے فارغ ہو جائیں، تو پھر وہ اپنے میل کچیل کو دور کریں. ثم لیقضوا تفثہم، پھر چاہیے کہ وہ دور کریں اپنے میل کچیل کو. تفث کہتے ہیں پراگندہ حالی، جو میل کچیل، جو انسان بکھرے ہوئے بال ہیں، کپڑے میلے ہو، یعنی احرام کے کپڑے پرانے ہو چکے ہیں، میلے ہو چکے ہیں، حالت پوری، تو یہ جو حالت ہے یہ تفث کہلاتی ہے. تو پھر چاہیے کہ وہ دور کریں اپنے میل کچیل کو. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ پوری کریں اپنی نظریں، یعنی قربانیاں وغیرہ وہ کر دیں. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ وہ طواف کریں بیت عتیق کا.
یعنی بیت عتیق، عتیق کہتے ہیں پرانا، پرانے گھر کا، تو اس لیے کہ یہ سب سے پرانا گھر ہے کعبۃ اللہ، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، بے شک وہ پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے رکھا گیا، یعنی لوگوں کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلی مسجد ہے، للذی ببکۃ مبارکہ، وہ گھر ہے یا وہ مسجد ہے جو بکہ میں ہے، اور بکہ سے مراد یہ مکہ ہی کا ایک نام ہے، مبارکہ جو نہایت مبارک ہے، تو یہ سب سے پہلا گھر ہے، تو سب سے پرانا گھر بھی ہے، تو اسی لیے اس کا ایک نام بیت عتیق ہے، عتیق کا مطلب نہایت پرانا، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ وہ طواف کریں بیت عتیق کا، یعنی بیت قدیم کا، ذالک وہ، ومن یعظم حرمات اللہ، اور جو تعظیم کرتا ہے اللہ کی حرمت والی چیزوں کی، یعظم تعظیم بجا لاتا ہے، حرمات اللہ، اللہ کی حرمات کی، یعنی ایسی ان چیزوں کی کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے حرمت رکھی ہے، جن کو تقدس عطا فرمایا ہے، حرمت عطا فرمائی ہے، تو جو اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم بجا لاتا ہے، فہو خیر اللہ عند ربہ، تو وہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے پاس، یعنی اللہ کے شعائر کی، اللہ کے حرمات کی تعظیم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جب بندہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ بندے کے لیے بہتر ہے، فہو خیر اللہ عند ربہ، وأحلت لکم الانعام، اور حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے چوپائے، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے کہ جن کی تلاوت کی جاتی ہے تم پر، یعنی جن کی تلاوت کی، یعنی سوائے ان چوپایوں کے جن کی تم پر تلاوت کی جاتی ہیں، تو یعنی جو تم پر حرام ہیں، اور ان کا ذکر جو سورہ مائدہ میں آ چکا ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، تو وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کون سے چوپائے جو ہے کس صورت میں حرام ہوں گے تو ان کو بتایا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم، جو مردار ہے خود سے مر گیا، حرمت علیکم المیتۃ والدم، اور خون اس کا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور وہ چوپایا جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، پھر اس کے بعد آگے بھی اللہ تعالیٰ نے اور بھی بتایا، جیسے والمنخنقۃ، جو گلا خود سے گھونٹ کر مر گیا، والمتردیہ، جو پہاڑ سے گر کر مر گیا، اور جو سینگ مارنے سے مر گیا وغیرہ، تو وہ سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو مراد تو یہاں پر احالہ کیا گیا ہے اس کی طرف کہ تمہارے لیے چوپائے حلال ہیں، لیکن سوائے اس کے جس کو اللہ نے مستثنا کیا ہے، وہ حلت لکم الانعام، اور حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے الانعام چوپائے، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے کہ جن کی تلاوت کی جاتی ہے تم پر، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، پس اجتناب کرو ناپاکی سے بتوں کی، تو ناپاکی سے بتوں کی مطلب یعنی پس اجتناب کرو ناپاکی سے، تو وہ ناپاکی کیا ہے؟ من الاوثان، اسی کا بیان ہے کہ یہ ناپاکی یہ اوثان ہے، اوثان یہ بت، یعنی بت خود ناپاکی ہیں، یہ بت کیا ہے؟ یہ خود ایک ناپاک چیز ہیں، تو اسی لیے اس کو من کہتے ہیں، بیانیہ ہے، یعنی اسی کی تفسیر آئی، یعنی بیان میں تفسیر آتی ہے، بیان نہ تفسیر آتی ہے، رجس کیا ہے بھائی؟ من الاوثان، یعنی وہ اوثان ہیں، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، پس اجتناب کرو ناپاکی سے یعنی بتوں سے، واجتنبوا قول الزور، اور اجتناب کرو جھوٹی بات سے، قول الزور جھوٹی بات، تو جھوٹی بات سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کی خاص طور سے تلقین کی، کیونکہ جھوٹ بات کہنا اور خاص طور سے جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور اسی لیے ایک حدیث کے اندر جو حضرت ابو بکرہ کی مشہور حدیث ہے اس میں آتا ہے، تو یہاں پر وہ نیچے حدیث لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں بہت بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، بس سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا اور جھوٹی گواہی دینا، اور بار بار آپ دہراتے رہے، تو آپ دیکھیں کہ اللہ یہاں پر حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑے بڑے گناہ کا ذکر فرمائے، اس میں شرک کے بعد والدین کی نافرمانی کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد جو ہے جھوٹی گواہی کا ذکر کیا، تو یہ جھوٹی گواہی دینا اس قدر بڑا گناہ ہے، تو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے شرک کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، پس تم اجتناب کرو بتوں کی ناپاکی کو، واجتنبوا قول الزور، اور اجتناب کرو جھوٹی بات سے، حنفاء للہ، یکسو ہو کر اللہ کے لیے، غیر مشرکین بھی، نہ شریک ٹھہراتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کو، ومن یشرک باللہ، اور جو بھی شریک ٹھہرائے گا اللہ کے ساتھ کسی کو، فکأنما خر من السماء، تو گویا کہ وہ گر پڑا آسمان سے، یعنی اس کو
جو شرک کرتا ہے تو وہ کتنا اس کا برا انجام ہوگا، وہ کتنا خطرناک کام کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال سے اس کو بیان کر رہا ہے. فرمایا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو گویا کہ وہ خرّ گر پڑا، من السماء آسمان سے بلندی سے گر پڑا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پس اچک لیتے ہیں اس کو پرندہ، پس اچک لیتے ہیں اس کو پرندے. خطف یخطف کا مطلب تیزی سے کسی چیز کو کھینچ لینا، پکڑ لینا، اغوا کر لینا، چھین لینا، یہ مطلب ہوتا ہے. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پس اچک لیتے ہیں اس کو پرندے. او تہوی بہ الریح، یا اڑا کر پھینک دیتی ہے اس کو ہوا. او تہوی بھی کا مطلب اور اس کو پھینک دیتی ہے، یا اس کو پھینک دیتی ہے الریح ہوا، فی مکان سحیق، بہت دور کی جگہ میں، یعنی دور کی جگہ میں اٹھا کر لے جا کے پھینک دیتی ہے. تو جیسے وہ اس کا انجام تباہی اور بربادی پر منتج ہوتا ہے، جو آسمان سے اس طریقے سے پھینک دیا جاتا ہے اور اس کے بعد یا تو پرندے اس کو اچک لیتے ہیں یا پھر وہ کسی دور کی کھائی میں جا کر ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے، تو مشرک کا بھی ایسا ہی انجام ہے کہ اس کا انجام ہلاکت اور بربادی ہے. والعیاذ باللہ. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، وہ اور جو تعظیم بجا لاتا ہے اللہ کے شعائر کی، اللہ کی نشانیوں کی، فانہا من تقوی القلوب، تو بے شک وہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. یعنی یہ بات دلوں کے تقوی پر دلالت کرتی ہے. یعنی اللہ کے شعائر کی تعظیم یہ بتاتی ہے کہ جب بندہ اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا تقوی موجود ہے. ومن یعظم شعائر اللہ، اور جو بھی تعظیم کرتا ہے اللہ کے شعائر کی، تو بس بے شک وہ تقوی القلوب، دلوں کے قلوب کے تقوی میں سے ہے. لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، تمہارے لیے اس میں منافع ہیں، فائدے ہیں، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک. ثم محلها الی البیت العتیق، پھر ان کی قربان گاہ ہے بیت عتیق کی طرف. یعنی یہ جو قربانی کے جانور ہیں جن کو حرم میں ہدیہ کرنے کے لیے ساتھ میں لے کر حاجی لے کر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان میں تمہارے لیے ایک مقررہ مدت تک منافع ہیں. یعنی اگر کوئی اپنے شہر سے، اپنے گاؤں سے، یہیں سے جو ہے لے کر جاتا ہے قربانی کا جانور، حج کو جاتے ہوئے ساتھ میں لے کر جاتا ہے، تو راستے میں جاتے ہوئے تو اس کے لیے منافع ہیں. یعنی اس کے اوپر وہ سوار ہو سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، اور اس کے جو ہے نا دودھ اگر وہ دیتی ہے تو اس کا دودھ بھی استعمال کر سکتا ہے. تو یہاں تک کہ جب وہاں پر جائے گا تو اس کو قربان کر دے گا جیسا کہ اس نے اس کی نیت کی تھی. لکم فیہا منافع، تمہارے لیے ان میں فوائد ہیں، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک. ثم محلها، پھر ان کی قربان گاہ، یعنی پھر ان کے قربانی کرنے کی جگہ الی البیت العتیق، بیت عتیق کی طرف ہے، یعنی بیت قدیم کی طرف ہے. مراد جو ہے حدود حرم میں، یعنی مکہ، پورا مکہ مراد ہے. تو یہاں پر جا کر وہاں پر، یعنی ان کو وہاں لے جا کر قربان کیا جائے گا، ان کی قربانی وہاں پر ہے. تو راستے میں جب تک اس کو لے جا رہا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ حسب ضرورت اس پہ سواری بھی کر سکتا ہے. اور ایک مرد حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے ایک اونٹ کو ہانک کر لے کے جا رہا تھا، یعنی حج پہ جا رہا تھا، اونٹ کو ہانکے ہوئے لے کے جا رہا تھا، سواری نہیں کر رہا تھا اس پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو اس سے فرمایا ارکبھا، تو اس پہ سوار ہو جا. تو اس نے کہا نہیں، یہ تو بدنہ ہے، یعنی یہ تو یعنی مطلب کعبۃ اللہ کو ہدیہ کی جانے والا اونٹنی ہے. تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم وہی حق ارکب، فرمایا سوار ہو جا اس پر. تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معلوم ہوا کہ اس پہ وہ سواری کرے تو وہ جائز ہے. تو یہ بھی منافع میں سے ایک منافع ہے. فرمایا لکم فیہا منافع الی اجل مسمی ثم محلها الی البیت العتیق، تمہارے لیے اس میں فائدے ہیں ایک مقررہ مدت تک، پھر ان کی قربان گاہ ہے بیت عتیق کی طرف. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.